الحمدللہ رب العالمین کے کرم، اسی کے فضل، اسی کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم 15ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ 15ویں پارے کی ابتدا اس سورہ بنی اسرائیل سے ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل یہ پہلے بھی ہم سماعت کر چکے ہیں کہ بنی کے معنی بیٹے، ابن بیٹا، بنی اس کی جمع ہے، اور اسرائیل کے معنی ہیں اللہ کا بندہ۔ اسرا بندہ، ایل اللہ، اسرائیل اللہ کا بندہ، اور اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اور سورہ یوسف میں ہم سماعت کر چکے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ پھر بنی اسرائیل ان 12 بیٹوں سے اللہ تبارک و تعالی نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اس قدر اضافہ فرمایا کہ ان 12 بیٹوں کی اولاد بڑھتے بڑھتے وہ 6 لاکھ تک پہنچی، اور پورے مصر میں یہ آباد ہوئے، شام میں، فلسطین میں، مصر میں یہ آباد ہوئے بنی اسرائیل۔ اس سورہ مبارکہ میں ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ یہ انبیاء کی اولاد تھے۔ اللہ نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے توریت کتاب عطا فرمائی تھی، انہیں بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اپنے زمانے میں یہ سب سے افضل تھے۔ کب تک افضل رہے؟ جب تک یہ اپنے نبیوں کی اطاعت کرتے رہے اور کتاب پر عمل کرتے رہے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے نبیوں سے روگردانی کی اور توریت پر عمل کرنا چھوڑا اور نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو انبیاء کی اولاد تھے ان کی نافرمانی کی وجہ سے قیامت تک کے لیے ان پر لعنت کر دی، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ نے انہیں بار بار موقع دیا، لیکن یہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے۔ تو بنی اسرائیل اس سورہ مبارکہ کا ایک نام ہے، بنی اسرائیل۔ دوسرا اس سورت کا نام ہے اسراء۔ اسراء کے معنی ہے کسی کو رات میں سیر کرانا، اسراء۔ اس کی پہلی آیت میں لفظ اسراء ہے، اسراء کے معنی ہے سیر کرائی۔ چونکہ اس کی پہلی آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے حبیب کو ساری کائنات کی سیر کرائی، ساتوں زمین تحت الثری، ساتوں آسمان، فوق العرش، لوح قلم کرسی، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام لا مقام میں تشریف لے گئے اور اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ تو اسراء کے معنی رات کو سیر کرانا۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام ہے اسراء، سورہ اسراء۔ تیسرا اس سورت کا نام ہے سورہ سبحان، اور سبحان کے معنی ہے پاک۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر محتاجی سے، سبحان، وہ پاک ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا لفظ سبحان سے ہوتی ہے، اس لیے اس سورت کا تیسرا نام سورہ سبحان ہے۔ یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ سورت سورہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا ہے، کیونکہ بعض لوگ جب حضور علیہ السلام کے فضائل اور کمالات جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے انہیں بیان کیا جاتا ہے،
اور ان کے سامنے قرآن کی آیتیں بھی پیش کی جائیں، احادیث بھی پیش کی جائیں، تو وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی حدیث ڈھونڈ کر لاتے ہیں، باقاعدہ ڈھونڈ کر لاتے ہیں کہ جس سے اس فضیلت کی نفی ہو جائے۔ مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کی سیر کرائی گئی، تو نعوذ باللہ من ذالک وہ حضرت عائشہ کی ایک حدیث لے آتے ہیں، اس حدیث میں کلام ہے بہت زیادہ، اور حضرت عائشہ کی ایک حدیث کے مقابلے میں صحابہ کرام کی متعدد احادیث ہیں جو بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، قرآن کی آیت بھی ہے۔ وہ حضرت عائشہ کی ایک حدیث لاتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ معراج کی رات رسول اللہ کا جسم بستر سے گم نہیں ہوا تھا، آپ کا جسم بستر ہی پر تھا۔ تو کہتے ہیں جو معراج کا جتنے بھی واقعات ہیں یہ سارے خواب کے واقعات ہیں، یہ جسمانی نہیں ہیں۔ تو احادیث اور قرآن کی آیتیں تو اپنی جگہ ہیں۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ یہ کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ معراج کی رات رسول اللہ کا جسم مبارک آپ کے بستر پر تھا، کیونکہ آپ کی جو رخصتی ہوئی ہے وہ تو مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے، آپ کی جو رخصتی ہوئی ہے وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے، اور یہ جو سورت کا نزول ہوا ہے اور یہ جو واقعہ ہے یہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ مکہ المکرمہ میں پیش آیا۔ کب پیش آیا؟ ہجرت سے پہلے پیش آیا۔ حضرت عائشہ کی رخصتی کب ہوئی؟ ہجرت کے بعد، مدینہ طیبہ میں۔ تو ابھی تو حضرت عائشہ حضور کے کاشان اقدس میں آئی بھی نہیں تھیں، تو پھر آپ یہ کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ رسول اللہ کا جسم گم نہیں ہوا؟ پھر مفسر فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے جس میں 3 باتوں کا آپ نے انکار کیا ہے، دوسری 2 باتیں بھی ہیں، اگر بالفرض اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو پھر حضرت عائشہ جو یہ فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ کا جسم مبارک معراج کی رات بستر سے گم نہیں ہوا تھا، تو فرمایا وہ جو معراج کا ذکر ہے وہ معراج روحانی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج تو ایک بار ہوئی، لیکن آپ کی روحانی معراجیں یہ 30 سے زائد ہیں۔ روحانی معراج یعنی آپ کی روح اللہ کی بارگاہ میں گئی۔ اور صوفیہ تو یہ فرماتے ہیں، صوفیہ کی بات تو پھر الگ ہی ہے، صوفیہ اللہ کے رازوں کے امین ہوتے ہیں۔ صوفیہ کو اللہ تبارک و تعالی وہ علم عطا فرماتا ہے جو قرآن و حدیث کے راز ہوتے ہیں۔ قرآن کا ایک ظاہری علم ہے جسے علم شریعت کہتے ہیں، ظاہری علم جسے علم شریعت کہتے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ شریعت ہے۔ اور ایک ہے طریقت یعنی علم باطن، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کو، ولیوں کو علم باطن، علم الاسرار عطا فرماتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر رات وہ شب معراج ہے، ہر رات وہ شب معراج ہے، کیونکہ آپ کی ہر رات وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خاص قرب میں گزرتی ہے۔ یہ صوفیہ کا قول تھا۔ پھر وہ میں نے قول پڑھ لیا تھا، لیکن اس پر میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ پھر اتفاق یہ ہوا کہ رمضانوں میں درس دے رہا تھا تو ابو داؤد شریف اور سیاہ ستہ میں یہ حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صوم وصال رکھا، سیاہ ستہ میں یہ حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے۔ صوم وصال کا کیا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، مسلسل روزے سے، بس ایک دن سحری کی، اب کئی مہینے گزر گئے رسول اللہ کھایا نہ پیا، صوم وصال کہتے ہیں، ملا کر روزہ رکھنا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صوم وصال رکھا، کئی دن آپ نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے تھے، صوم وصال۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی رسول اللہ کی محبت میں صوم وصال رکھنا شروع کیے۔ جب صحابہ نے صوم وصال رکھا تو ان پر بشریت کے تقاضے لازم تھے، انسان اگر 3 دن نہ کھائے نہ پیے تو اس کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہی ہوا، صحابہ پر کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگے، یہاں تک کہ نماز پڑھتے پڑھتے کوئی صحابہ زمین پر تشریف لے آتے، بے ہوش ہو جاتے، کوئی آ رہے ہوتے تو بڑی مشکل سے وہ مسجد تک پہنچتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے صوم وصال رکھا تو آپ کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی صوم وصال رکھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ بے شک میں تو اپنی راتیں اپنے رب کے حضور گزارتا ہوں،
میں تو اپنی راتیں میری راتیں میرے رب کے حضور گزرتی ہیں، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ اگرچہ میں دنیاوی غذائیں نہیں کھا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی مجھے روحانی غذائیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، تو میری راتیں تو میرے رب کے حضور گزرتی ہیں۔ تو صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کی تو ہر رات وہ روحانی طور پر شب معراج ہے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کی راتیں رب کی بارگاہ میں خاص قرب خاص میں گزرتی ہیں، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے۔ تو حضور علیہ صلاۃ والسلام کے متعلق جو حضرت عائشہ کا یہ فرمان ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ معراج کی رات آپ کا جسم وہ بستر ہی پر تھا، گم نہیں ہوا تھا، وہ روحانی معراج ہے۔ اور روحانی معراج آپ کو بہت ساری ہوئی، جیسے ایک روحانی معراج میں ذکر ہے کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے، وہ مجھے لے گئے، تو پھر میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا، اس طرح کی بہت ساری آپ کی معراج کا ذکر ہے۔ تو یہاں جو معراج کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، یہ وہ معراج ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جسم اور روح کے ساتھ فرمائی۔ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ اعلان نبوت کے بعد سے ہی کافروں نے آپ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا تھا۔ جب مکے والے آپ کی بات نہیں سمجھے تو آپ طائف والوں کے پاس تشریف لے گئے، طائف کے سرداروں کے پاس گئے، آپ نے انہیں دعوت توحید پیش کی کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو طائف والوں نے آپ کی بات ماننے کے بجائے نعوذ باللہ من ذالک آپ کا بہت زیادہ مذاق اڑایا، آپ کو تکلیف اور ایذائیں پہنچائیں، یہاں تک کہ اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے۔ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ کے کپڑے مبارک وہ خون سے بھر گئے، آپ کے نعلین شریفین خون سے بھر گئے، یعنی بہت ہی زیادہ حضور علیہ صلاۃ والسلام پر غم طاری ہوا۔ اور وہ غم آپ کو اپنی ذات کا نہیں تھا، وہ غم آپ کو امت کا تھا کہ یہ لوگ میرا انکار کر کے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ حضور علیہ السلام کو صرف امت کا غم تھا، آپ کو اپنی کوئی فکر نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اللہ کے حکم سے ملک الجبال حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے آپ حکم فرمائیں تو پہاڑوں کو ملا دیا جائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایمان نہیں لاتے، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ اور آج پورا کا پورا طائف و ایمان والوں سے بھرا پڑا ہے، پورا طائف ایمان لے آیا، ان کی نسلیں ایمان لے آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ امت کا غم لے کر آپ مکۃ المکرمہ واپس تشریف لائے، اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آپ تشریف فرما ہو گئے۔ یہاں آپ غمزدہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے حضرت جبریل امین کو فرشتوں کی بارات کے ساتھ اور ایک عظیم و شان سواری براق کے ساتھ آپ کے دربار پر بھیج دیا۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، جنتی سواری براق لائی گئی، جنتی لباس پہنایا گیا۔ حضرت جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا، آپ کو لایا گیا۔ احادیث کا خلاصہ ہے، بخاری میں مسلم میں احادیث ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلے شق صدر کیا گیا، حلقوم سے لے کر ناف تک آپ کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا، اور یہ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، یہ آپ کا عظیم معجزہ تھا۔ آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، اسے آب زمزم سے غسل دیا گیا، اور پھر آپ کے قلب اطہر کو واپس رکھا گیا۔ لیکن سورہ شورى کے اندر یہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا اے حبیب اگر ہم چاہتے تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتے، ان یشاء اللہ یختم علی قلبی، اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا۔ مفسرین نے لکھا کہ مہر سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دل پر اپنی حفاظت کی اور اپنی رحمت کی مہر لگا دیتا۔ کافر پھر آپ کو رنجیدہ نہیں کر پاتے، آپ پر کوئی غم طاری نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ خوش و خرم رہتے، آپ کبھی بھی غم میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اگر اللہ چاہتا تو آپ کے قلب پر اپنی رحمت کی، اپنی حفاظت کی مہر لگا دیتا، پھر کافر کچھ بھی کرتے آپ پر غم طاری نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ اعزاز بھی عطا فرمایا کہ آپ امتیوں کا غم کریں، اور اس غم پر اللہ تبارک و تعالی آپ کے امتیوں کو بخش دے۔
آپ امتیوں کے لیے استغفار کریں اور آپ کے استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی امتیوں کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ آپ امتیوں کے لیے زار و قطر روئیں اور آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے امتیوں کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی عظیم حکمت ہے کہ اسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب میں امت کا یہ غم پیدا فرمایا۔ تو اس وقت بہت زیادہ غم تھا، آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، اسے غسل دیا گیا، واپس رکھا گیا، آپ کو براق پر سوار کرایا گیا۔ براق برقن، برق کے معنی بجلی۔ حضور فرماتے ہیں اس براق کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی براق کا وہاں قدم پڑتا تھا۔ بجلی کی تیزی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ آپ یہاں بٹن آن کریں، وہاں پنکھا لگائے تو وہاں چلنا شروع ہو جائے گا۔ اتنی تیزی سے بجلی سفر کرتی ہے، بہت تیزی سے بجلی اس قدر تیزی سے سفر کرتی ہے، اور انسان کی جو نگاہ ہے یہ بجلی سے بھی تیز سفر کرتی ہے۔ یہ نگاہ جیسے ڈالتے ہیں، جہاں نگاہ ڈالیں گے فوراً پہنچ جائے گی۔ نگاہ کا جو نور ہے یہ بجلی سے بھی زیادہ تیز ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جہاں نگاہ پڑتی براق کا قدم پہلے سے وہاں پہنچ چکا ہوتا، تو براق کی رفتار کس قدر ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس براق پر، اس جنتی سواری پر سوار کرایا گیا اور آپ کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، بیت المقدس۔ اب بیت المقدس تشریف لائے، مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش جتنے انبیاء، 1,24,000 کہا جاتا ہے، جتنے انبیاء تھے سارے کے سارے انبیاء وہاں تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، امام الانبیاء۔ تمام انبیاء پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ ایک تو براق کی سواری ہے اور ایک حضور علیہ السلام کی نظر ہے۔ حضور فرماتے ہیں براق جہاں نگاہ پڑتی وہاں قدم رکھتا تھا، لیکن اس قدر تیزی کے باوجود رسول اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر اطہر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو نگاہ مصطفیٰ اس کی اپنی عظمتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اچھا، یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اور جو آسمان ہے، پوری روئے زمین میں آسمان کے جو سب سے قریبی جگہ ہے، یعنی جس کا فاصلہ سب سے کم ہے زمین اور آسمان کے درمیان، وہ مسجد اقصیٰ سے ہے۔ مسجد اقصیٰ یعنی مسجد اقصیٰ اور آسمان، اس کے درمیان جو ہے آسمانی راستے ہیں، نورانی راستے۔ مسجد اقصیٰ اور آسمان کے درمیان یہ آسمان کے راستے، فرشتے جو اترتے ہیں وہ بھی وہیں سے آتے ہیں، جو فرشتے چڑھتے ہیں وہ وہیں سے چڑھتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ اور آسمان کے درمیان نورانی راستے ہیں جنہیں عام نگاہوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، پھر مسجد اقصیٰ سے آپ کو پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ساتوں آسمان سے اوپر وہاں کی تمام مخلوقات آپ کو دکھائی گئی۔ تمام انبیاء نے ساتوں آسمان پر بھی آپ کا استقبال فرمایا۔ اب بات نوٹ کیجئے گا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف چلا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حدیث کس میں؟ بخاری شریف میں۔ آپ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے جب میں مسجد اقصیٰ پہنچا تو تمام انبیاء وہاں پہلے سے موجود تھے اور میں نے وہاں تمام انبیاء کی، جس میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، امامت فرمائی۔ پھر حضور علیہ السلام جب آسمانوں کی سیر کرتے کرتے چھٹے آسمان پر پہنچے تو چھٹے آسمان پر بھی موسیٰ علیہ السلام پہلے سے موجود۔ تو اس سے معلوم چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام بعد وصال بھی جب جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، اور ان کے تشریف لے جانے کے لیے جگہ کی یا وقت کی قید نہیں ہوتی۔ یہ وقت اور جگہ کی قید ہم لوگوں کے لیے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں فنا ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روحانیت عطا فرماتا ہے۔ اور روح کی طاقتیں کیا ہیں یہ انسان سمجھ سکتا ہی نہیں ہے۔ روح کی طاقتیں کیا انسان نہیں سمجھ سکتا۔ جسمانی طاقت کو تو انسان سمجھ سکتا ہے، لیکن جو روحانی طاقتیں ہیں جو اللہ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے، وہ ایک عقل انسانی سمجھنے سے قاصر ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو کیا کیا طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، المختصر آپ سدرۃ المنتہا سے اوپر تشریف لے گئے۔ اب صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دیدار کیا۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ بھٹکی نہ حد سے بڑی، اللہ کے دیدار میں محو ہو گئی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے راز اور نیاز کی باتیں کی۔ وہ باتیں کیا تھیں؟ ان کے بھی 3 حصے کیے گئے ہیں۔ کچھ شرعی باتیں تھیں، شریعت کی باتیں، کچھ راز و نیاز کی باتیں تھیں، کچھ محبت اور عشق کی باتیں تھیں۔ جو راز و نیاز کی باتیں تھیں، قرآن میں فرمائے گا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَى، اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، جو وحی کی، ما اوحا، جو وحی کی، وہ عام لوگوں کو نہیں بتائی گئی۔ ما اوحا، وہ وحی کیا تھی، اسے چھپا کر رکھا گیا۔ اور باقی جو شریعت کی باتیں تھیں وہ رسول اللہ نے بیان فرما دی، کیونکہ نبی کو جو شرعی حکم دیا جاتا ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ امت کو بتا دے۔ تو حضور علیہ السلام فرما دیا کہ مجھے 50 نمازیں تحفے میں دی گئی تھیں، وہ 50 کو حضور علیہ السلام نے 5 کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی کہ اے حبیب ما یبدل القول لدیّ، ہمارے یہاں بات بدلتی نہیں ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں لیکن اسے ثواب 50 کا عطا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ وعدہ فرمایا کہ آپ کا جو امتی بھی شرک کیے بغیر، اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، شرک کیے بغیر اس دنیا سے جائے گا، میں اسے جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا۔ بہت سی شرعی باتیں تھیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے۔ اب بات یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں وضو کرایا گیا تھا، جہاں آپ نے وضو کیا تھا، تو جو وضو کا پانی تھا، جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جو وضو کا پانی تھا وہ وضو کا پانی ابھی بھی چل رہا تھا۔ جیسے آپ پانی زمین پر ڈالیں تو وہ بہتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ سفر معراج ہے، یہ کتنے سالوں پر محیط ہے، اسے کوئی بیان کر سکتا ہی نہیں ہے۔ کتنے سال رسول اللہ نے یہ سفر فرمایا، 7 زمین 7 آسمان، کائنات کا ذرہ ذرہ، جہاں جہاں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، وہ ساری کی ساری کائنات آپ کو ملاحظہ کرائی گئی، آپ کو دکھائی گئی، ہر کائنات سے آپ کا تعارف کرایا گیا۔ اب یہ سفر کتنا طویل تھا یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کے دربار میں جب آپ گئے تو وہاں وقت بھی نہیں ہے، وہاں سم بھی نہیں ہے، اللہ کے دربار میں آپ کتنا عرصہ رہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو فرمایا کائنات کے لیے یہ وقت روک دیا گیا تھا۔ جہاں پانی تھا وہ پانی وہیں رکا ہوا تھا، جب رسول اللہ واپس تشریف لائے تو پانی وہیں سے دوبارہ جاری ہو گیا، کائنات کا وقت روک دیا گیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، پانی وہیں جاری تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمایا۔ پھر آپ صبح حتیم کعبہ میں تشریف لائے، وہاں سردار قریش موجود تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ میں رات کے حصے کے اندر مسجد اقصیٰ گیا تھا اور یہ ساری سیر کر کے آیا ہوں۔ تو کفار کو تو موقع مل گیا، وہ تو ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کے ذہن میں وسوسے ڈالیں۔ انہوں نے کہا کیا آپ رات کے حصے میں مسجد اقصیٰ جو 2 مہینے کی مسافت ہے، آپ رات کے حصے میں ہو کر بھی آ گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی اوپر 7 آسمان زمین اور یہ سارے معاملات ہیں۔ ابو جہل تو بڑا خوش ہو گیا۔ ابو جہل دوڑتا ہوا گیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور کہنے لگا جانتے ہو تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے میں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد اقصیٰ سے ہو کر آیا ہوں، میں مسجد اقصیٰ دیکھ کر آیا ہوں۔ قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق کے عقیدے پر۔ آپ فرمانے لگے اگر میرے صاحب یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات کیا بات ہے، اگر اس سے بعید بات بھی وہ کہیں گے تو ابو بکر اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ کہ جب بات آ گئی رسول اللہ کی عزت کی، رسول اللہ کی عظمت کی، رسول اللہ کی شان کی، ان کے فرمان کی، فرمایا اگر رسول اللہ اس سے بھی بعید بات، یہ تو فرمانے کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد اقصیٰ سے ہو کر آیا ہوں، اگر اس سے بھی بعید بات میرے حبیب فرمائیں گے تو ابو بکر یہ نہیں سوچے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا یا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابو بکر اپنی عقل کو دخل نہیں دے گا، وہ رسول اللہ کے فرمان کے آگے اپنے سر کو جھکا دے گا۔ یہ ہے نظریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ جب کفار نے شور مچایا تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کا نزول فرما دیا اور فرمایا تم حبیب خدا کی اس بات کی طرف دیکھ رہے ہو، ارے ظالموں اس بات کی طرف غور تو کرو کہ جس رب نے انہیں سیر کرائی ہے وہ رب کس قدر قدرتوں کا مالک ہے۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں ساری کائنات کو سوئی کے ناکے سے گزار دے، اگر وہ چاہے تو 7 آسمان 7 زمین کیا ہیں، ان جیسے ہزاروں کروڑوں کن
کہہ کر پیدا فرما دے۔ اگر وہ رب رات کے حصے میں اپنے بندے کو سیر کرا دے تو کون سی بعید بات ہے۔ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سبحان پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، الذی اسری جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، لیلاً رات کے ایک مختصر سے حصے میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، یہ زمینی سیر ہے، اور جو اس سے اوپر سیر ہوئی وہ سورہ نجم میں بیان کی گئی، احادیث میں بیان کی گئی۔ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ یہ سیر کیوں کرائی گئی؟ تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو دکھائیں، من آیاتنا اپنی نشانیاں، تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہم سماعت کریں گے۔ سبحان اسری بعبدہ، اس میں کیا نکات ہیں، کیا رموز ہیں، کیا اسرار ہیں، مفسرین کیا بیان فرماتے ہیں، انشاءاللہ اس کا لفظی اور معنوی ترجمہ اگلی نشست میں ہم دوبارہ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج کے صدقے ہمیں بھی ہماری معراج یعنی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نشست کی برکتیں نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آپ سماعت کر چکے کہ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں آج سے عشاء کی نماز کے بعد 8:30 سے 9:30 1 گھنٹہ قرآن نماز کورس کرایا جا رہا ہے، اور یہ صرف 7 دن کا کورس ہے، اگلے اتوار کو ختم ہو جائے گا۔ 1 گھنٹہ یہ نماز کورس کرایا جائے گا، جس میں نماز کا طریقہ اور نماز کے اہم مسائل سکھائے جائیں گے۔ آپ تمام حضرات ضرور اس نماز کورس میں شرکت فرمائیں۔ آج سے اس کا آغاز ہے 8:30 بجے انشاءاللہ۔ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔